حسن صاحب، بیرسٹر گوہر صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کا کوئی بھی اقدام عوام، ریاست اور جمہوریت مخالف نہیں ہوگا. پی ٹی آئی ہر وہ کام کرے گی جس سے قانون کی حکمرانی ہو. کیا لگتا ہے آپ کو کہ یہ معاملہ جو آئی ایم ایف کو خط لکھنے کا کہا جا رہا ہے یہ کتنا سنگین ہے؟ کیا اس سے پاکستان کی معاشی صورتحال پر کتنا امپیکٹ پڑ سکتا ہے؟ دیکھیں، ابھی عدیل برائے صاحب بات کر رہے تھے کہ 3-4 سال تک الیکشن نہیں ہوں گے. میں نے کہا وفاق بیٹھے ہیں، شاید وہ یہ نہ کہہ دیں کہ 10 سال تک آپ الیکشن کا سوال پیدا نہیں ہو سکتا، لیکن انہوں نے 3-4 سال کی بات کی ہے. 5 سال کا ویسے ٹینیور ہوتا ہے. آپ جو بات کر رہی ہیں کہ جو بانی پی ٹی آئی کی طرف سے آئی ایم ایف کو خط لکھنے کی بات، دیکھیں نیت کچھ بھی ہو لیکن اس طرز عمل کو سپورٹ کسی بھی صورت نہیں کیا جا سکتا. اور خاص طور پہ ایک ایسے موقع پر جب آپ یہ سمجھ رہے ہوں کہ آپ کی پارٹی کی طرف سے بے شمار غلطیاں ایسی کی گئیں کہ جس کا کوئی جو ہے وہ توڑ نہیں ہے، وہ ایک تاریخ کا اہم حصہ بن گیا، اور آپ اسی پوزیشن کو دہرا رہے ہیں، اسی غلطیوں کو دہرا رہے ہیں کہ جس سے پاکستان کو نقصان ہوگا، اور پھر ڈٹ کر کھڑے ہیں. تو میرے خیال میں یہ ان کی اپنی سیاست کے لیے نہیں بلکہ ان کی سیاسی جماعت کے لیے بھی نقصان دہ ہوگا. دیکھیں، جب اندازہ ہو گیا مسلم لیگ نون اور نگران گورنمنٹ کو اور کہ اس طرح کا کوئی خط لکھا جا سکتا ہے، تو میری اطلاع یہ ہے کہ اس کے بعد فوری طور پر آئی ایم ایف سے رابطہ کیا گیا، اور جو مین ذمہ داران ہیں انہوں نے رابطہ کیا اور انہوں نے رپورٹ بھجوائی کہ یہ 26 پوائنٹ سے 25 پوائنٹس پر ہم نے کام کر لیا ہے، اور باقی بھی جو آنے والی حکومت ہوگی وہ بھی اس کو لے کے کنٹینیو کرے گی، اسی پروسیس کو، اسی جو ڈیل ہوئی ہے کہ ہم نے ہر نکات پر عمل درآمد کرنا ہے. اور پھر ساتھ انہوں نے ایک جو رپورٹ بھجوائی ہے اس میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ الیکشن ہوئے، یہ جیت گئے، اور جیتنے کے بعد یہ سیاسی جماعتیں جو اس ٹائم بڑی ہیں جن کو عوام نے منتخب کیا ہے فارم 47 کے مطابق، اب یہ حکومت بنانے جا رہی ہیں. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ وہ سیاسی معاملہ ہے اس کو نظر انداز کریں، آپ صرف ان پوائنٹس پر ملحوظ خاطر رکھیں، اور پھر گارنٹی بھی ان کو اندازہ ہے کہ کون ہے، کس نے دی، کہاں سے آئی. پھر اس کے بعد آج آپ نے دیکھا کہ بیان بھی آیا، انہوں نے نئی حکومت کے ساتھ چلنے کا عندیہ بھی دیا ہے. تو اب یہ معاملہ چلتا دکھائی دے گا، لیکن جس طریقے سے مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم اور آئی پی پی یہ سارے مل کر اتحاد بنا کر یہ آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے، حکومت میں آئیں گے، تو کیا یہ معاشی حالات کو بہتر بنانے کے لیے اقدامات صرف یہی ہیں؟ میرے خیال میں اس میں دیگر سیاسی جماعتیں جو چاہے حکومتی اتحاد کا حصہ نہیں ہے، حکومت کو چاہیے کہ وہ ان کو دعوت دے. اور میرا خیال ہے حکومت میں آنے کے شاید 1 ہفتے کے اندر شہباز شریف صاحب ان کو اس ایجنڈے پر لانے کے لیے دعوت دیں گے، اور یہ معاملہ طے پا چکا ہے. آصف زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب کی ملاقات کے دوران، اور پھر انہوں نے یہ بات کہی کہ آپ نے یہ ایجنڈا سامنے رکھنا ہے، تقسیم اور انا والی پوزیشن پر نہیں جانا. اور ایک تو یہ ہے، اور دوسری جو بات کر رہے تھے کہ حکومت سازی، آج دیکھیں ایم کیو ایم کے ساتھ بھی معاملات ہوئے اور مسلم لیگ قاف کے ساتھ بھی. مسلم لیگ قاف کو 2 وفاقی وزارتیں ملنے جا رہی ہیں اور 1 پنجاب میں صوبائی وزارت ملے گی، جو اب تک کی اطلاعات کے مطابق فائنل ہوا ہے. اور ایم کیو ایم کے ساتھ جو آج مذاکرات ہوئے ہیں، جو ابھی کچھ دیر قبل مذاکرات کا جو ہے وہ اختتام ہوئے، اس میں میٹنگ ہو رہی تھی، فاروق ستار صاحب اور مصطفیٰ کمال بھائی یہ اچانک نکلے میٹنگ سے، اور پھر اس ٹائم تک تو یہ مان نہیں رہے تھے کہ ہم 5 وزارتیں لیں گے اور گورنر بھی سندھ بھی ہمارا ہوگا. ان کو کہیں جانا پڑ گیا، ایمرجنسی کال آئی، پھر یہ دونوں نکلے، اور گورنر صاحب جو ہے وہ میٹنگ میں موجود تھے مہرین، پھر اچانک وہ آئے اور وہ گورنر صاحب چلے گئے. اور پھر میرے سورس نے یہ اطلاع دی کہ صرف میرے خیال میں 2 وزارتیں شاید ایم کیو ایم کو مل جائیں، لیکن گورنر سندھ پر ابھی اتفاق نہیں ہو سکا. اور جو بہت بڑی باتیں کر رہے تھے نا ایم کیو ایم کے، ہم 17 سیٹیں آگی تو اب بس بہت کچھ ہو جائے گا، تو ان کو سمجھایا گیا ہے کہ یہ جو مل گیا اس پر اتفاق کریں اور آگے کی طرف موو کریں، سارا کچھ ملے گا، ابھی سکون سے کام کریں. فی الحال آپ کو گورنر سندھ نہیں ملے گا. وہ وزارتیں کون سی ہوں گی 2 یہ بھی کچھ بتا دیں آپ ناظرین کو. دیکھیں اس میں جو انہوں نے کہا تھا کہ پورٹ اینڈ شپنگ اور آئی ٹی، مواصلات، لیبر اور اوورسیز، میرے خیال میں شاید پورٹ اینڈ شپنگ کا ایک معاملہ چل رہا ہے، اور دوسرا جو ہے اوورسیز پاکستانی پر زیادہ فوکس کیا گیا. شاید ایسی کوئی 2 وزارتیں دی جائیں گی، لیکن ابھی وزارتوں پر کوئی معاملہ چلا، لیکن 2 وزارتیں میری اطلاع یہ ہے کہ وہ معاملہ طے پا گئے ہیں کہ 2 وزارتیں ملیں گی، مزید آپ کو ملنا کچھ نہیں، کیونکہ ان کو پتہ بھی ہے کہ اگر ہم نہیں بھی جاتے، اگر حکومتی اتحاد کا حصہ نہیں بھی بنتے، پھر بھی ان کی گورنمنٹ بن رہی ہے فیڈرل میں، پھر بھی انہوں نے بنانی ہے.
اب مسئلہ یہ ہے کہ زرداری صاحب نے جس طریقے سے کھیل کھیلا اور پراپر مینجمنٹ کی، وہ ایکسپرٹ نے اس معاملے کے، انہوں نے جس طریقے سے پہلا کارڈ کھیلا، پھر اب یہ تیسرا چوتھا کارڈ کھیلا کہ انہوں نے کہا ہم آپ کے ساتھ بھی ہیں، صدر بھی ہمارے پاس، گورنر فلاں فلاں ہمارے پاس، چیئرمین سینٹ بھی ہمارے پاس، ساری سچویشن ہمارے پاس آ جائے گی۔ اور اب اگلے 6-7 مہینے کی کیوں یہ بات کر رہے ہیں جب ایم کیو ایم کے یہ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنماؤں سے ملتے ہیں؟ وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ان کو اندازہ ہے زرداری صاحب نے اپنے اکانومی ایکسپرٹ سے معلومات لی، انہوں نے تجاویز لی، پھر یہ معاملہ گئے۔ اگلے 6-7 مہینے خطرناک ہوں گے تو ایم کیو ایم یہ